अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही अहम है और बहुत ही सीरियस है। सबसे पहले तो ये है कि पूरे लाहौर और पंजाब के अंदर तकरीबन 18 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं और उनकी बड़ी ख़तरनाक डिटेल्स थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद बहुत बड़ी तबाही से जो हैं वो बच गए हैं। इसके अलावा आपको पता चला होगा कि जनाब एक मल्लाह जो है, जो मछलियाँ पकड़ने वाला एक मछेरा है, जो पाकिस्तानी था, उसको भारत ने दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया और फाइनली उसके तमाम ऑडियोज़, वीडियोज़ और तमाम सबूत जो हैं वो इस वक़्त सामने आ गए हैं और क्या ख़तरनाक डिटेल्स जो हैं वो खुल के सामने आई हैं, इसके बारे में भी मैंने आज के व्लॉग में आपको बताना है। साथ ही आपको एक बहुत ही बुरी खबर मैंने बतानी है और वो बुरी खबर जो है शाहिद खाकान अब्बासी की सेहत के हवाले से है। उनको दिल का दौरा पड़ा है और अब क्या सिचुएशन है, उनकी तबीयत कैसी है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मियां महमूद रशीद के बारे में आपको बताया था। इसके अलावा आपको पता है कि और भी कुछ सियासतदान हैं। शाह महमूद कुरैशी भी बताया जा रहा है कि पित्ते की उनकी जो है वो सर्जरी हुई है और वो भी पीकेएलआई के अंदर हैं और कल के दिन और आज का दिन जो है वो इन सियासतदानों की सेहत के ऊपर बहुत ही भारी पड़ा है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको बताना है कि शेख रशीद जो हैं, फाइनली वो बैरून मुल्क फ़रार होने के लिए तैयार हैं और पहले वो किस मुल्क में जाएँगे और क्या मामलात हैं और क्या कहानी है और किस तरह से उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, उनका नाम जो है वो ईसीएल से निकला है या नहीं निकला है, इसके बारे में भी आज मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा जो आपको पता है कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो जारी थे अफ़गानिस्तान के साथ, उनको एक बार फिर से धचका लगा है। क्योंकि उनके तर्जुमान ने एक ऐसी हिलेरियस बात कर दी है जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर है। तो ये तमाम खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ। हर बार पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का वो वफ़्द जो उस वक़्त कतर और साथ में टर्की के अंदर मौजूद था, उनको जब पाकिस्तान सबूतों के साथ हर चीज़ दिखाता था, तो वो जो वहाँ पे तालिबान थे, ज़ाहिरी बात है कि उनको वो चीज़ें माननी पड़ती थी क्योंकि सबूत आँखों के सामने होते थे। दूसरा ये कि वो अपनी बात से इसलिए मुकर नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पर बीच में मीडिएशन करने वाला मुल्क कभी कतर की सूरत में तो कभी टर्की की सूरत में मौजूद होता था। अब वो करते क्या थे? अब वो उस चीज़ से राह फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते थे, तो वक़्ती तौर पे वो पाकिस्तान के सामने मान भी लेते थे और कहते थे कि हाँ, ठीक है, आपने जो कहा है वो ठीक है। लेकिन जब उनसे कहा जाता था कि ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, ये तमाम शराइत आपने मान ली हैं, तो अब आप इसको रिटन फ़ॉर्म में अपना जो मुआहिदा है वो साइन कीजिए, तो उसके लिए वहाँ पर वो डंडी मारते थे। वो कहते थे कि जनाब अब हम काबुल के अंदर फ़ोन करेंगे, वहाँ जो हमारी अथॉरिटीज़ बैठी हैं, उनसे पहले हम इजाज़त लेंगे, उसके बाद हम रिटन जो ये सारा मामला है ये करेंगे। अब जैसे ही वो पीछे कॉल करते थे और उनको बताते थे कि यहाँ पे हम झूठे पड़ गए हैं, हर चीज़ सबूतों के साथ यहाँ पे मौजूद है और अब उनके साथ ये मुआहिदा जो है वो होने वाला है, तो बताइए हम ये मुआहिदा कर लें। तो पीछे से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको पता है कि पीछे भारत, भारत के पीछे इसराइल, वो पूरी एक लंबी चेन, वो उनको मना कर देते थे कि आपने ये जो है वो मुज़ाकरात इनको फ्लॉप करो, आपने कोई मुआहिदा नहीं करना। उसके बाद आपको मैं पिछले व्लॉग्स में बताती रही कि पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ मुआहिदा है, वो खटाई में पड़ता रहा और फाइनली पाकिस्तान का जो वफ़्द गया हुआ था, उन्होंने अपने बैग्स पैक कर लिए। उन्होंने कहा जी हम वापस जा रहे हैं और अब हम अपनी ज़बान में अफ़गानिस्तान को जवाब देंगे, उसके बाद ये हम पे गिला ना करें। उसके बाद टर्की ने इसके अंदर फिर से अपना एक रोल प्ले किया और कहा कि एक आखिरी मौका जो है वो इनको देना चाहिए और उसके बाद उनको दोबारा से बिठाया और फिर उनके साथ एक मुआहिदा जो है, मुआहिदा तो नहीं लेकिन आप समझ लें कि सीज़ फायर हो गया और कहा गया कि अभी कुछ अरसे के लिए जो है वो दोनों ममालिक में से कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान इनका इस्लामी इमारात का अफ़गानिस्तान का एक तर्जुमान है जी, जिसका नाम है ज़बीउल्लाह मुजाहिद। स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा और इसने आके फिर से एक नई खच मार दी। फिर से आके इसने सारा जो किया कराया था उसके ऊपर पानी फेर दिया। कहता है कि इस्तांबुल में पाकिस्तान के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, उसके दौरान जो हमारा पाकिस्तानी वफ़्द है, जो पाकिस्तान का वफ़्द है, उसको हमारे वफ़्द ने ये बताया है कि हम अफ़गानिस्तान में उन अफ़राद को मुल्क बदर करने के लिए तैयार हैं जिन्हें पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पेशकशी कबूल नहीं की। देखें कितना बड़ा ब्लेटेंट झूठ, कितना बड़ा लाए, कितना बड़ा, यानी आप बताइए कि पाकिस्तान जो एक ऐसे मुल्क के साथ वफ्द के साथ वहां जाके मुज़ाकरात कर रहा है, उनको ये कह रहा है कि आप हमारे साथ इस बात पे मुआहिदा करें
کہ آپ جو ہے وہ خوارج کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ اپنی زمین سے، اپنی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور وہ پاکستان کے بارے میں جا کے ان کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم تو پاکستان کو آفر کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے ہماری آفر جو ہے وہ ٹھکرا دیا. تو سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے جھوٹ بولنے کا ریکارڈ ایسا قائم کیا ہے کہ آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے بھی اس نے اسی طرح کا ایک متنازع بیان دیا تھا، جس میں اس نے جناب T-59 کا ایک روسی ٹینک دکھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جناب یہ پاکستان کا ٹینک ہے جو کہ ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ اٹا ماجی سٹک لے اس کا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو ترجمان ہے اگر اس کی یہ حالت ہے تو باقی لوگوں کی کیا حالت ہوگی. تو مطلب ٹوٹلی جھوٹ، فیک. اور آپ یہ بتائیے کہ جو ترجمان جو ہے وہ ابھی سے غلط باتوں کو، غلط خبروں کو ٹوسٹ کر کے بتا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ اپنے معاہدے کے اوپر قائم رہ پائیں گے؟ مجھے تو کوئی ایسا فیوچر نہیں نظر آتا، بلکہ مجھے فیوچر میں اسی طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ، جب وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک پاکستان ان کو یہ نہیں جو ہے وہ لاتوں کے بوت باتوں سے ان کو نہیں سیٹ کر دیتے، تب تک کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر دیتی ہوں، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بہت کمال کام کر رہے ہیں. اور اس وقت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مختلف شہروں سے جو دہشت گرد و جاسوس ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرہ اس وقت پنجاب کو ہے، اور پنجاب میں بھی سب سے زیادہ خطرہ جو ہے لاہور اور اسلام آباد میں ہے. پنجاب میں پچھلے ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ 18 دہشت گرد جو ہے وہ اب تک گرفتار ہوئے ہیں، اور ان سب کو سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا ہے. سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر، پورے پنجاب کے اندر ہم نے کاروائیاں کر کے 18 دہشت گرد جو ہیں ان کو پکڑا ہے. ان کے ترجمان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ بنیادوں پہ 386 کاروائیاں کی ہیں، جس میں سے کچھ مشتبہ افراد جو ہیں ان سے پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ 18 دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے، بارودی مواد بھی ان سے پکڑا گیا ہے. مزید انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کے اندر جو ہے محمد کریم، علی رضا، محمد عزیز، محمد علی، ہاشم، نور الامین، سلیم اور صدام، یہ جو سارے نام ہیں یہ اس میں شامل تھے. اور یہ دہشت گرد جو تھے یہ فتنہ الخوارج اور دیگر کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے. یہاں تک کہ پاکستان کے مذاکرات جب افغانستان کے ساتھ جاری تھے اس دوران بھی پاکستان نے ان کے سامنے یہ تمام ثبوت جو ہیں وہ رکھے تھے. اچھا، ان تمام لوگوں کا جو تعلق ہے وہ کہاں سے نکلا ہے؟ جو استعمال ہو رہے تھے دہشت گردی کے لیے، ان کا تعلق لاہور سے، منڈی بہاؤدین سے، خوشاب سے، بہاولپور سے، ٹوبا ٹیک سنگھ سے، یہاں تک کہ گجرانوالہ اور نارووال اور پاک پتن سے بھی دہشت گرد جو ہیں وہ پکڑے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ایک بھارتی ہینڈلر جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اعجاز ملح جو ہے ایک پکڑا گیا ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے اس میں وہ سندھ رینجرز، پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کا یونیفارم لینے کی بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہیو اے لک. بھائی جان، آپ نے ایک نا سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلائی، اور پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلائی، پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا. ایک یہ لینا ہے تینوں مطلب تینوں سینا کا. آپ نے ایک دو جوڑی ڈریس لے، ایک سائڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پاک نیوی. یہ دو نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی. ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں، 6 نام کی، 2 آرمی کی، 2 نیوی کی، 2 رینجر کی بنوانی ہے. اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں پاک نیوی، پاک آرمی اور رینجرز کی. اچھا جی، اب یہ جو ملاح پکڑا گیا ہے اس کی بھی ذرا تفصیلات سنیے گا. بھارت کی پاکستان کے خلاف یہ جو ایک اور کارروائی جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے، جس میں ایک جاسوسی کرنے والا ملاح جو کہ کشتی چلاتا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا، فورسز کی وردیاں بھی اس سے جناب برآمد ہوئی ہیں. یہ جو آڈیو بھی آپ نے سنا تھا، بیسکلی آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد دنیا بھر میں جو انڈیا کی رسوائی ہوئی ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ نے ان کو بڑا ذلیل کر مارا ہے، اور 70 کا جو ٹیگ ہے وہ انڈیا کے
ماتھے پہ کلنک کی طرح جناب لگ چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے جناب حرکت کیا کی ہے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے، اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، انہوں نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں پاکستانی اداروں کی جانب سے بھارتی سازش کو بے نقاب کرنے کی تفصیلات پراپر طریقے سے انہوں نے اس پوری چیز کے اندر جو ہے وہ شیئر کیا. انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والا یہ جو ملاح ہے اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی انہوں نے اس پوری پریس کانفرنس میں. انہوں نے بتایا کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے یہ جھوٹی مہمات جو ہیں وہ شروع کی ہیں. بھارت نے یہ جو اعجاز نامی ملاح ہے اس مچھیرے کو گرفتار کیا، پھر اس کو نامعلوم مقام پہ رکھا، پھر اس کو لالچ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں تو تمہیں ہماری دو باتیں ماننی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ تم ہمارے لیے جاسوسی کرو گے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں ہم ریلیز کر دیں گے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں پیسے بھی دیا کریں گے. تو اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ جناب میں لالچ میں آ گیا اور میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا. اس کے علاوہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے یہ کہا کہ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والا یہ جو شخص ہے یہ بھارتی ایجنسیوں نے، اس نے کہا کہ مجھے سمندر سے گرفتار کیا تھا اور کہا کہ اگر ہمارے لیے کام نہ کیا تو پھر تم جیل میں ہی رہو گے. اس کے علاوہ اعترافی ویڈیو بیان جو ہے اس میں بتایا جا سکتا ہے جس میں وہ جو یہ ملاح ہے یہ بتا رہا ہے کہ بھارتی ایجنسی نے اسے کہا کہ فوج کی وردیاں بنوا کے ہمیں دو، موبائل سمز اور فون کے بلز وغیرہ لانے کی ہدایات بھی اسے کی. اس کے علاوہ 50 اور 100 روپے کے پرانے کرنسی نوٹس جو ہیں وہ لانے کا بھی کہا. اچھا ہوتا کیا ہے یہ وردیاں کیوں؟ یہ لوگوں کو مار کے نا وہاں پہ جو فیک آپریشنز کرتے ہیں، خود مودی اپنے ہی بھارت کے لوگوں کو مرواتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے جناب کہ ان سے جو وردیاں نا ان کو پہنوا کے ان کی جیبوں کے اندر 50 روپے کے 100 روپے کے پرانے نوٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پہلگام کی طرف فالس فلیگ آپریشن ہے کہ دیکھیں جی ہم نے دہشت گرد پکڑے ہیں، یہ پاکستان سے آئے تھے، یہ دیکھیں جی ان کی وردیاں. عقل ان کی کام نہیں کرتی کہ آپ خود سوچو پاکستان اگر اپنا کوئی دہشت گرد بھیجے گا بھی انڈیا کے اندر تو وہ ان کو اپنی وردیاں پہنوا کے بھیجے گا، وہ اپنے نوٹ ان کی جیب میں ڈال کے بھیجے گا. جیسے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک بڑا ہلیریس بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کی جیب سے پاکستانی چاکلیٹس نکلی ہیں. مطلب پاکستان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اپنی چاکلیٹس اپنے پیسے اور اپنی وردیاں پہنا کے جو ہے ان کو کارروائیوں کے لیے بھیجے گا. پھر میں کہہ رہی ہوں اٹا ماجی سٹک لے. بہرحال وزیر اطلاعات جو ہے انہوں نے کہا کہ اعجاز ملاح کی گرفتاری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ملک کی سرحدوں اور دفاع اور تحفظ کے لیے مکمل طور پہ چوکنا ہیں. اور انہوں نے بھارت کے والے سے جھوٹے بیانیے اور من گھڑت دعوے کو بھی بے نقاب کر دیا اور صاف طور پہ بتا دیا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ کروا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ شیخ رشید کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. شیخ رشید جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جناب کہ بیرون ملک جانے کی ان کی جو درخواست ہے وہ منظور ہو گئی ہے. یعنی سمجھ لے کہ گیٹ نمبر 4 جو ان کو تانا دیا جاتا تھا شاید وہاں سے ان کے لیے کوئی رضامندی ہو گئی ہو. اب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سابق وفاقی وزیر جو ہیں ان کے بیرون ملک جانے کی درخواست کو منظور کر لیا ہے اور شیخ رشید جو ہیں وہ اپنے وکیل سردار عبدالرزاق خان کے ہمراہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے جہاں پہ جسٹس صداقت علی خان جو ہیں انہوں نے شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی. اور دوران سماعت جو ہے وہ شیخ رشید کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ دلائل دیے کہ شیخ رشید کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال کر اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. پہلے تھا PNL جو لسٹ ہے اس سے نکال کے ECL میں ڈالا گیا ہے. اور جج نے ریمارکس دیے کہ شیخ رشید کو عمرے پہ جانے کی اجازت دے دی جائے اور وہ دعا کریں گے تو ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. یعنی جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید جا کے عمرے پہ دعا مانگیں گے پاکستان کے لیے تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. اس کے بارے میں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد